اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فلما بلغ معه السعی، کہ جب اتنی عمر ہو گئی کہ ابراہیم کے ساتھ اسماعیل دوڑنے لگے، اکلوتے بچے، سب سے پہلے حکم نازل ہوا ختنے کا۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہے 99 سال، اسماعیل کی عمر ہے 13 سال، ختنہ کریں۔ سب سے پہلا دنیا کا انسان جس نے ختنہ کروایا وہ ابراہیم علیہ السلام، اور کروایا بھی 99 سال کی عمر میں، اور اسی وقت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ ہوا۔ اب ابراہیم علیہ السلام خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، اور یہ خواب ایک دن نہیں آیا، 3 دن مسلسل اسی خواب کو دیکھا۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتے تو جبریل امین کے ذریعے بھی حکم بھیج سکتے تھے۔ اندازہ کریں قربانی ہے کیا چیز۔ کبھی آپ نے قربانی کے کنسیپٹ پہ نظر ڈالی ہو، کبھی اس میں غور و فکر کیا ہو کہ کتنی بڑی چیز ہے یہ؟ ابراہیم کا کتنا بڑا امتحان تھا۔ اب جبریل امین آ جاتے، وہ حکم دیتے، اللہ کا حکم ہے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دیں، لیکن جبریل نہیں آئے، خواب کے ذریعے حکم دیا گیا، کیونکہ عموماً انسان خواب میں دیکھی چیز میں تعویلیں کر لیتا ہے، یہ تو خواب ہی ہے، کون سا اللہ کا حکم ہے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام بھی جانتے ہیں کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے وہی ہے۔ اپنے بیٹے اسماعیل کو سامنے بٹھایا، کون سا بیٹا؟ جو بڑھاپے میں ملا، کون سا بیٹا؟ جسے دعائیں مانگ مانگ کے لیا، کون سا بیٹا؟ انتہائی نیک، انتہائی فرما بردار۔ بیٹے سے کہہ رہے ہیں انی ارا فی المنام، اے میرے لخت جگر، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ کیا دیکھتا ہوں؟ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا تیری کیا رائے۔ علماء نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ جو اسماعیل علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں نا، اس وجہ سے نہیں پوچھا کہ اسماعیل مانے گا تو ذبح کروں گا، نہ مانے گا تو چھوڑ دوں گا، نہیں نہیں، اللہ کا حکم نبی کو آ جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی اس حکم پر عمل نہ کرے۔ یہ کوئی ہمارا آج کے مسلمان کا ایمان تو نہیں ہے کہ مسجد کی فضا سے اذان کی آواز کان میں پڑے، کتنا بڑا حکم، اور اس کے کان پر جو نہ رینگے۔ یہ آج کا ایمان تو نہیں تھا کہ سود کے بارے میں اللہ کہیں کہ جو کھاتا ہے اس کا اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، یہ آج کا ایمان والا تو نہیں۔ اللہ کے نبی کا صراحتاً فرمان ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنم کی آگ میں، اور یہ پھر بھی لیے جا رہے۔ اللہ کے نبی کو حکم اللہ کا مل جائے جان جا سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی حکم پر عمل نہ کرے۔ یہ پوچھنا کیوں تھا؟ پوچھنا اس لیے تھا تاکہ بیٹے کی رائے لے لیتے کہ ہے تو بڑا فرما بردار، لیکن اس کی رائے کیا ہے؟ اگر تو خوشی سے مان جائے تو پھر ماننے والوں کی طرح ذبح کروں گا، اور اگر انکار کرے تو انکار کرنے والوں کی طرح زبردستی ذبح کروں گا۔ لیکن بیٹے کی فرما برداری کا اندازہ کریں۔ اسماعیل کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جس کا آپ کو حکم دیا آپ کر گزریں۔ کس قدر بڑی فرما برداری اسماعیل کی، کتنا بڑا فرما بردار اسماعیل علیہ السلام۔ اور ساتھ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کی فراست کتنی، ان کے اندر علم و حکمت کتنی ہے۔ حالانکہ ابراہیم نے تو خواب دیکھا تھا، لیکن بیٹا اسماعیل بھی جانتا ہے کہ نبی کا خواب اللہ کی طرف سے وہی ہے، اس لیے یہ نہیں کہا کہ ابا جان جو آپ نے خواب دیکھا ہے وہ کر گزریں، بلکہ اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ ابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ وہ کر گزریں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کمال درجے کی تواضع ہے، کمال درجے کی عاجزی ہے۔ حالانکہ کتنی بڑی قربانی، گلے پہ چھری چلوائی جا رہی، لیکن کہہ رہے ہیں اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی یہ میرا اپنا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کی توفیق ہے، میں اتنی بڑی قربانی کے لیے تیار ہو گیا، پہلا۔ نمبر 2، پھر یہ دعویٰ نہیں کہ اتنی بڑی قربانی دینے والا صرف میں ہوں، بلکہ کہا من الصابرین، اگر چاہا تو جن لوگوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں ان میں سے میں بھی ہو جاؤں گا۔ اب فلما اسلم، بیٹا تیار کیا، ابراہیم ساتھ لے کے جا رہے، شیطان لعین آیا، وسوسہ ڈالنے لگا، ابراہیم تمہیں کیا ہو گیا؟ بھلا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے اللہ کا حکم ہے۔ کہا چھوڑو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابراہیم نے کنکریاں اٹھا کے ماری، کہا دور ہو جا ملعون شیطان۔ 3 مرتبہ شیطان نے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی، تینوں مرتبہ کنکریاں ماری۔ اللہ کو یہ ادا بھی ابراہیم کی اتنی پسند آئی کہ حاجی حج کرنے جاتے مینا کے مقام پر، اسی مقام پہ ان شیطان کو، جمرات کو کنکریاں مار کر ابراہیم کی سنت زندہ کرتے۔ اب فلما اسلما، دونوں تیار ہیں، باپ تیار ہے بیٹے کو ذبح کر دے، بیٹا تیار ہے ذبح ہو جائے اللہ کے نام پر۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل لٹایا۔ اب پیشانی کا کیا مطلب؟
یہ جو ہماری کنپٹی ہے نا، یہ دونوں کنارے، ان کو عربی میں کہتے ہیں جبین، اور یہ جو سامنے والا حصہ اسے کہتے ہیں جبہہ۔ تو یہاں لفظ ہے جبین کا، یعنی کروٹ کے بل ابراہیم نے اسماعیل کو لٹایا۔ بیٹا کہنے لگا ابا جان اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، کہیں کمال درجے کی شفقت سے آپ چھری نہ چلا پائیں۔ پٹی باندھی گئی، بیٹے کے ہاتھ پاؤں کو یوں باندھا گیا جیسے ہم جانور کو باندھتے ہیں۔ اب ابراہیم، نبوت کی طاقت ہے، چھری بڑی تیز ہے، ابراہیم چاہتے ہیں بیٹا ذبح ہو جائے، بیٹا چاہتا ہے اللہ کے نام پہ قربان ہو جاؤ۔ اب چھری پھیر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے روایات میں آتا ہے پیتل کا ایک پرزہ چھری اور گلے کے درمیان میں کر دیا۔ اب ادھر سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی اے ابراہیم۔ ابراہیم دیکھ رہے ہیں کدھر سے آواز آ رہی، اللہ فرما رہے ہیں قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، نیکوکاروں کو ہم یوں ہی بدلہ دیتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے یوں جو دیکھا تو جبریل امی علیہ السلام ایک مینڈا لے کے جاڑیوں میں کھڑے اور کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، بڑی قربانی ہم نے اسماعیل کے بدلے میں ابراہیم کو دے دی۔ اب اسے بڑی قربانی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آئی تھی، جنت سے آنے والا مینڈا تھا۔ یہاں علماء نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، دیکھیں جتنے بھی انسان ہیں نا، تمام انسان آدم کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے، گویا تمام انسان مٹی سے بنے، لیکن عام مخلوق اور انبیاء دونوں کی مٹی مٹی میں فرق ہے۔ عام انسانوں کی مٹی عام ہے اور انبیاء کی مٹی جنت سے ہے، اس لیے اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ بھی جنت سے لایا گیا، مینڈا۔ اب اس کو ذبح کیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب یہ والی سنت اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک، قیامت تک اس کو زندہ رکھ دیا۔ یہ قربانی کے موقع پر اسی سنت اور ادا کو ہم زندہ کرتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو بڑی اہم بات یہ ہے، ذرا ابراہیم کی قربانی تو دیکھیں، ایک ہی جذبہ ہے میرا اللہ راضی ہو جائے، اسماعیل کا بھی یہی جذبہ ہے اللہ راضی ہو جائے۔ تو قربانی نام ہے اپنے اللہ کے حکم پر مر مٹنے کا، اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، یہ جو تم جانور ذبح کرتے ہو نا، نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ اس کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، اور اللہ کو ضرورت بھی نہیں۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى، اللہ تعالیٰ تو اس کو دیکھتے ہیں، دلوں کو دیکھتے کہ بندہ کس جذبے سے قربانی کر رہا ہے۔ اس لیے یہ جو اچھا موٹا تازہ جانور لے کے آتے ہیں نا، اور بڑے فخر سے سینہ چوڑا کر کے بتاتے ہیں اتنے لاکھ کا لے کے آئے، معاشرے میں دکھاتے پھرتے ہیں، نمود و نمائش، یہ اللہ کو مطلوب نہیں، ایسی لاکھ قربانیاں بھی کر دو۔ ہاں جانور صحت مند لیا جائے، موٹا تازہ لیا جائے، لیکن عاجزی اسماعیل والی ہو کہ میرے اللہ نے چاہا تو مجھے قربانی کی توفیق دے دی، اور اگر اللہ چاہے گا تو میں قربانی کر پاؤں گا، اور میرا اللہ میری قربانی قبول کر لے گا۔ اس لیے اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے، جانور کے گلے پہ چھری چلاتے ہوئے یہی جذبہ رکھیں کہ چھری تو جانور کے گلے پہ چل رہی ہے، اگر اللہ میری جان کا بھی مطالبہ کرے، دین کے لیے مجھے بھی نکلنا پڑے، جانور کیا میری جان بھی اللہ کے دین پہ قربان۔ اللہ اس جذبے سے پوری امت مسلمہ کی قربانیاں قبول بھی فرمائے، اور اس جذبے سے پوری امت کو سرشار فرمائے۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پہ نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملے گا، اور آپ اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں گے۔